بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں اپنے بھائی کے سامنے بے حد شرمندہ ہوئی کہ میں نے اس کی بیوی کے بارے میں کافی کچھ بول دیا، جبکہ میں نے غلط نہیں کیا تھا۔ یہی سچ تھا کہ میری بھابھی مشکوک حرکتیں کرتی پکڑی گئی تھی۔ اب اس سب کے پیچھے کیا وجوہات ہیں یہ میں نہیں جانتی تھی، اور بھائی کو اپنی بیوی کے خلاف سن کر اچھا بالکل نہ لگا تھا، اور وہ مجھ سے شکوہ کرنے لگے کہ مجھے اتنی بڑی بات کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لینا چاہیے تھا۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ اوائل فروری کی سردی ترین رات تھی۔ سبھی لوگ اپنے گھروں میں بستر میں دبکے ہوئے تھے، لیکن ہم ڈاکٹر اپنی ذمہ داری کے ہاتھوں مجبور تھے۔ میں شدید بخار میں تپ رہی تھی۔ میرے لیے مزید اسپتال میں رک کر ڈیوٹی کرنا ممکن نہیں تھا، لیکن میں اس طرح اپنی ذمہ داری چھوڑ کر گھر آنے کے بارے میں سوچ نہیں سکتی تھی۔ ہم ڈاکٹروں سے ایک نہیں بلکہ کئی مریضوں کی زندگیاں جڑی ہوتی ہیں، اور کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں ہمیں پہلے انہیں دیکھنا پڑتا ہے، چاہے ہمیں کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو۔ میں نے بھی ڈاکٹر بنتے وقت یہ حلف اٹھایا تھا کہ میں اپنے مریضوں کی ہر حال میں دیکھ بھال کروں گی، اور آج میں وہی حلف پورا کر رہی تھی۔ رات 2 بجے کے قریب جب سردی نے مزید شدت پکڑی اور میں بخار سے تھر تھر کانپنے لگی، تو میری سینئر ڈاکٹر میری حالت دیکھ کر کہنے لگی، ڈاکٹر جویریہ آپ گھر جائیں اور آرام کریں۔ صبح او پی ڈی میں زیادہ رش ہوگا کیونکہ پیر کا دن ہے۔ آپ کی طبیعت کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ آج ویسے بھی مریض کم ہیں اور تقریباً سارے ہی مریض سو رہے ہیں۔ میں یہاں کا چارج سنبھال لیتی ہوں۔ ویسے تو میری ہفتے میں 3 یا 4 دن نائٹ ڈیوٹی ہوا کرتی تھی، لیکن او پی ڈی پر میرے ساتھ دوسری ڈاکٹر ماریا چھٹیوں پر تھی، اسی لیے مجھے رات کی ڈیوٹی کے ساتھ صبح کی او پی ڈی بھی اکیلے ہی دیکھنی پڑ رہی تھی۔ ڈاکٹر خولا کی یقین دہانی پر میں نے اپنے مریضوں کی شیٹ ان کے حوالے کی اور اسپتال کی گاڑی میں بیٹھ کر گھر پہنچ گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ گھر جا کر سکون کا سانس لوں گی اور آرام سے سو جاؤں گی۔ دوا تو میں پہلے ہی کھا چکی تھی، بس تھوڑے سے آرام کی ضرورت تھی، کیونکہ کافی دنوں سے او پی ڈی میں رش زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمیں بھی آرام نہیں مل سکا تھا۔ لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ گھر جا کر سکون ملنے کی بجائے مجھ پر کیسی قیامت گھسے گی۔ سردی آج کل زوروں پر تھی اور لوگ بہت زیادہ بیمار ہو رہے تھے۔ بند گاڑی میں بیٹھ کر بھی میں ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی، اور اس وقت تو مجھے ڈاکٹر ماریا پر بھی غصہ آ رہا تھا، جنہیں اتنی ٹھنڈ کے موسم میں شادی کرنے کی سوچ گئی تھی، اور وہ شادی کر کے چھٹیوں پر چلی گئی تھی، اور ان کے حصے کی او پی ڈی کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر آ گئی تھی۔ میں گاڑی سے اتری اور پرس کی گھر کی چابی نکالی، اور مجھے یقین تھا کہ بھابھی رات کے اس پہر گہری نیند سو رہی ہوں گی، اس لیے میں نے بنا آٹ کیے دروازہ کھولا اور خاموشی سے دبے پاؤں اندر داخل ہو گئی۔ میں انہیں نیند سے جگانا نہیں چاہتی تھی، پہلے ہی گھر کی ساری ذمہ داری ان کے اوپر تھی، اور پھر مجھے بیمار دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا سردی اور جاڑ سے کپ کپاتا وجود اچانک ہی پسینہ پسینہ ہو جائے گا۔ میں جس بھابھی کی فکر میں دبے پاؤں اندر داخل ہوئی تھی، میری وہ بھابھی تو اندر الگ ہی انداز میں بیٹھی تھی۔ گھر کے اندر کا منظر ہی ایسا تھا کہ میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میری بھابھی لاؤنج میں ہی موجود تھی، اور وہ اکیلی نہیں تھی بلکہ ان کے ساتھ 3 مرد موجود تھے، جنہیں دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی، کیونکہ وہ ہٹے کٹے مرد میرے لیے بالکل انجان تھے۔ اور میری بھابھی رات کے اس پہر ان مردوں کے ساتھ۔ میرا نام جویریہ ہے اور میں ساہیوال شہر کے ایک بڑے ہسپتال میں ڈاکٹر ہوں۔ مجھے اکثر نائٹ شفٹ ملتی تھی، کیونکہ ہمارے ہسپتال کی گائنی ڈاکٹر ہم 2 ہی تھیں، یعنی کہ میں اور ڈاکٹر ماریا۔ باقی ساری ڈاکٹرز کو 2 اضافی ڈاکٹرز کی سہولت تھی، جبکہ ہمارے ساتھ ایسا کوئی تیسرا اسپیشلسٹ نہیں تھا۔ سو میں اکثر 3 شفٹ کی ڈیوٹی کرتی تھی۔ میرے بھائی کہتے تھے کہ مریض تو کسی بھی وقت آ سکتا ہے، پھر کیا دن کی ڈیوٹی اور کیا رات کی۔ سچ کہوں تو مجھے نائٹ ڈیوٹی آسان بھی لگتی تھی، تقریباً سارے ہی مریض دوائیں کھا کر سو جایا کرتے تھے، اور اسی لیے رات کو کام بھی اتنا نہیں ہوتا تھا، جبکہ دن کی ڈیوٹی میں تو ایک کے بعد ایک مریض کو دیکھتے ہی رہنا پڑتا تھا، اور پھر او پی ڈی میں بھی بے تحاشا رش ہوتا تھا۔ اسی لیے میں بہت آرام سے نائٹ ڈیوٹی بھی کر رہی تھی، اور مجھے اس ہسپتال میں ڈیوٹی کرتے ہوئے تقریباً 4 سال کا عرصہ ہونے والا تھا۔ میری منگنی میرے ماموں زاد سے ہوئی تھی، اور وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے پردیس گیا ہوا تھا۔ اس کی واپسی تک مجھے اس کا انتظار کرنا تھا۔ میرے ابا کا انتقال 6 سال پہلے ہو چکا تھا، اور اسی وقت میرے ماموں نے مجھے اپنے بیڈ احرام کے لیے مانگ لیا تھا، اور ہمارے گھر کا خرچہ بھی ماموں جان ہی چلایا کرتے تھے۔ انہی کی وجہ سے آج میں ڈاکٹر تھی، اور میرا بڑا بھائی خاور کیمسٹ بن چکا تھا۔
ماموں نے ہمیں کبھی کسی چیز کی محرومی نہ ہونے دی تھی۔ میری اماں کے انتقال کو بھی اب 1.5 برس ہو چکے تھے، اور یہ آج سے کوئی 6-7 ماہ پہلے کی بات تھی جب ایک رات میرے بھائی اچانک مجھے اپنے دوست کے گھر لے گئے اور وہاں ایک خوبصورت اور جوان لڑکی اس کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ بھائی کے ساتھ اتنی حسین لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کی دمکتی ہوئی رنگت اور چمکتی ہوئی آنکھیں بہت ہی خوبصورت تھیں۔ چہرہ اتنا کومل اور نازک تھا کہ کسی پری کا گمان ہوتا تھا۔ میں بہت دلچسپی سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو میرے لیے تو کوئی حور تھی۔ بھائی نے اسے میرے سامنے بٹھایا اور کہنے لگے، اس کا نام رابعہ ہے اور اب سے یہ تمہاری بھابھی بننے جا رہی ہے۔ بھائی کے لفظوں پر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ پھر جھٹ پٹ نکاح ہو گیا۔ بھائی کہہ رہے تھے کہ اب یہ ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ ہی رہے گی، تم اسے اپنی دوست بھی سمجھ سکتی ہو۔ بھائی کی بات سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ میرے اکلوتے بھائی نے شادی مجھے جس طرح اچانک بتا کر شادی کی تھی، میرے سارے ارمانوں پر پانی پھر گیا تھا۔ میں تو اپنے بھائی کی دلہن بہت دھوم دھام سے لانا چاہتی تھی اور بھائی نے راتوں رات ہی شادی کر لی تھی۔ خیر رابعہ بھابھی اتنی خوبصورت تھی کہ میں بھائی کی پسند کی دعوت دیے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ لیکن بھائی کو اتنی اچانک شادی کیوں کرنی پڑی تھی، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ اگر وہ مجھے رابعہ بھابھی کے بارے میں بتاتے تو میں خود ان کا رشتہ لے کر جاتی اور ہم اچھی طرح سے ان کی شادی کرتے۔ رابعہ بھابھی کے سامنے مجھے یہ بات پوچھنا کچھ اچھا نہیں لگا تھا، اسی لیے میں نے بھائی سے پوچھا، صبح پر چھوڑا اور خود نائٹ ڈیوٹی کے لیے نکل گئی۔ لیکن ساری رات میں یہی سوچتی رہی کہ رابعہ بھابھی کا معاملہ کیا ہے اور بھائی کو کہاں مل گئی۔ بھائی نے اس طرح اچانک سے شادی کیوں کی، انہی سوچوں میں صبح ہو گئی، اور جب میں صبح گھر لوٹی تو دیکھا کہ بھائی باورچی خانے میں کھڑے اپنے لیے چائے بنا رہے تھے، جبکہ رابعہ بھابھی مجھے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ یقیناً وہ اپنے کمرے میں تھی۔ میں اپنا پرس رکھ کر فوراً بھائی کے سر پر پہنچ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائے اور کہنے لگے، مجھے پتا ہے میری بہن کے پاس بہت سارے سوالات موجود ہیں، میں خود تمہیں ہر سوال کا جواب دوں گا، چلو میرے ساتھ ہم بیٹھ کر چائے پیتے ہیں۔ میں بھائی کے ساتھ ہی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی اور بھائی نے مجھے رابعہ بھابھی کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ رابعہ بھابھی بھائی کے گہرے دوست کی چھوٹی بہن تھی اور بھائی اپنے دوست کے پاس ان کے ابا کے انتقال میں شریک ہونے گئے تھے۔ رابعہ بھابھی کے انتقال کے بعد وہ کل رات بالکل بے آسرا ہو گئی تھی۔ ان کے کسی بہن بھائی نے انہیں اپنے ساتھ رکھنا گوارا نہ کیا تھا۔ کرایہ نہ ادا کرنے کی وجہ سے مالک مکان نے انہیں اسی وقت گھر سے نکلنے کا حکم دیا تھا۔ رابعہ بھابھی کے ابا کے علاج پر اس قدر پیسہ لگ چکا تھا کہ نوبت فاقوں تک آ گئی تھی، اسی لیے بھائی نے ان سے نکاح کیا اور اپنے گھر لے آئے۔ بھائی کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی کہ آج کے دور میں کیسے بہن بھائیوں کا خون اتنا سفید ہو گیا ہے کہ کسی نے اپنی بہن کو ہی اپنے ساتھ رکھنا گوارا نہ کیا اور ایک انجان مرد کے ساتھ اس کا نکاح کر کے اسے بھیج دیا۔ بھائی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے یہ صرف شادی اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، کیونکہ اس طرح ایک یتیم لڑکی کو سہارا مل جاتا۔ میں اپنے بھائی کے فیصلے پر خوش تھی کہ انہوں نے کسی کا بھلا کرنے کی کوشش کی تھی، اور رابعہ بھابھی تو ویسے ہی بہت خوبصورت اور جوان تھی۔ ایسی بھابھی تو شاید مجھے چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہ ملتی۔ ہم دونوں بہن بھائی باتیں کر ہی رہے تھے کہ رابعہ بھابھی بھی ہمارے پاس چلی آئیں اور میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہنے لگیں کہ آج سے تم میری دوست ہو۔ ان کی بات سن کر میں خوش ہو گئی، کیونکہ اکیلی بہن ہونے کی وجہ سے میں بھی کسی کے ساتھ کے لیے بہت زیادہ ترسا کرتی تھی۔ کچھ دنوں میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ رابعہ بھابھی ایک بہت اچھی اور خوش اخلاق عورت ہیں، جنہوں نے آتے ہی ہمارے گھر کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا لی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میں 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے آتی ہوں، اسی لیے انہوں نے گھر کے سارے کام کاج خود کرنے شروع کر دیے۔ میرے منع کرنے کے باوجود بھی وہ سکون سے نہ بیٹھتی تھی۔ میں اور بھائی پوری طرح مطمئن ہو گئے تھے کہ ہمارے گھر ایک بہت اچھی عورت ہے یہ، جس نے ہمارے گھر کو گھر بنا دیا ہے۔ ماموں جان کو جب اس شادی کا علم ہوا تو وہ بھی بھابھی سے ملنے کے لیے آئے اور بھائی کی پسند کی دادیے بغیر نہ رہ سکے۔ اماں کا سارا خاندانی زیور بھی ماموں جان کے پاس تھا۔ ماموں جان نے اسے بھی بھابھی کو چڑھا دیا اور تحفتاً بہت سارے پیسے بھی دیے۔ بھابھی نے پورے خاندان کا ہی دل جیت لیا تھا۔ میری فون پر اکثر احرام سے بات ہوتی رہتی تھی اور وہ مجھے تنگ کرنے کے لیے کہتے کہ تمہاری رابعہ بھابھی تو کوئی جادو کرتی ہیں جو ہر کوئی ان کی تعریف کرتا ہے۔ احرام کی بات پر میں ہنس پڑتی تھی۔ میری بھابھی ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتی اور خوش اخلاقی سے پیش آتی۔ ہمارے گھر میں نند بھابھی جیسا کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ میں جب ساری رات کی تھکی صبح گھر لوٹتی تو باقی کا سارا دن سو کر گزار دیا کرتی تھی۔ مجھے تو بھابھی سے صحیح طرح سے بات چیت کا بھی موقع نہیں ملتا تھا۔
तो लड़ाई झगड़े की तो बात ही नहीं थी। भाभी की शादी को 10 दिन का अरसा हुआ था कि भाई की कनाडा में बहुत अच्छी नौकरी लग गई थी। दरअसल भाई ने इस नौकरी के लिए बहुत पहले से अप्लाई किया हुआ था, लेकिन नौकरी अब पक्की हुई थी जब भाई की शादी हो चुकी थी। भाई ने राबिया भाभी से मशवरा मांगा तो भाई भी ने कहा कि अगर आप अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए जाना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जब तक जवेरिया की शादी नहीं हो जाती मैं यहाँ पर इसके साथ रहूँगी और फिर बाद में आप मुझे अपना पास बुला लीजिएगा। राबिया भाभी की समझदारी ने मुझे और भाई को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर दिया था। भाई को दूसरे ही महीने मुझे और भाभी को छोड़कर कनाडा चले गए और हम दोनों औरतें अकेली रह गई। भाई के जाने के बाद भाभी ने पास पड़ोस वालों से मेल जोल बढ़ा लिया था। भाभी मुझे खुद बताती कि उनके पास बहुत सारी औरतें आने लगी हैं जो मोहल्ले की हैं। जिसको मदद की ज़रूरत होती है भाभी खुद उसकी मदद कर देती हैं। ये सुनकर मुझे खुशी होती कि भाभी भी भाई की तरह ही हैं। मेरे भाई भी फ़ौरन ही दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाते थे। भाई को गए 2-4 दिन ही गुजरे थे कि भाभी में मुझे अजीब सी तब्दीली नज़र आने लगी थी। मैं जब नाइट ड्यूटी करके घर पहुंची तो भाभी जाग रही होती और उनकी आंखों में ऐसी सुर्खी नज़र आती जैसे वो रात भर सोई ना हो। कभी कभी वो लंगड़ा कर चलती हुई दिखती तो कभी उनके पैरों में सूजन होती। कभी कभी तो मुझे ये देखकर भी हैरानी होती थी कि इतनी सर्दी के मौसम में भी वो सुबह सुबह नहा कर बैठी होती थी। उनके बालों से टपकता हुआ पानी देखकर मुझे कब कभी तारी हो जाती थी। भाई की गैर मौजूदगी में उनका सुबह सवेरे नहाकर तैयार नजर आना भी मेरे लिए अचंभे की बात थी। वो मुझे नाश्ता करवाती और मैं अपने कमरे में जाकर सो जाती। उसके बाद सारा दिन घर में क्या होता मुझे कुछ खबर ना थी। कभी कभी दिन की ड्यूटी से वापसी पर शाम के वक्त मुझे लॉन में भाभी के साथ कुछ औरतें नजर आ जाया करती थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे और फिर एक रात भाभी अस्पताल चली आई। भाभी को अस्पताल में देखकर मैं हैरान रह गई। आधी रात के वक्त वो मेरे पास आई थी और उन्होंने मुझसे जिस्म के दर्द की दवा मांगी। मैंने भाभी से कहा कि ये तो ख़ास अय्याम के लिए है, आपको इसकी क्या ज़रूरत पेश आ गई है, और वो भी रात के इस वक्त। सब खैरियत तो है ना? भाभी मुस्कुराकर कहने लगी कि तुम्हारे भाई के जाने के बाद अब उनकी ज़िंदगी में फ़िलहाल एक ही मकसद है कि वो दूसरों लोगों की मदद करना चाहती हैं और इसी वजह से इस वक्त बेआरामी में मुब्तला हैं। दवा वो अपने लिए ले रही हैं, उन्हें इस दवा की बहुत ज़रूरत है। मैंने भाभी से कहा कि आप मुझे एक फ़ोन कर देती, मैं वापस घर आते हुए दवा ले आती। आपको रात के वक्त अकेले आना पड़ा है। भाभी कहने लगी कि वो अकेली कहाँ है, ड्राइवर के साथ आई हैं। भाई ने जाने से पहले एक भरोसेमंद ड्राइवर को हमारे लिए रख दिया था। मैंने भाभी को वो दवा दी और भाभी को अपने ही कमरे में आराम करने के लिए कहा तो फ़ौरन ही वहाँ चले गई। मैं सोच रही थी कि भाभी किन लोगों की मदद कर रही हैं कि उन्हें इस तरह दवा की ज़रूरत है। और फिर हर उस रात ही ऐसा होने लगा जब मेरी नाइट ड्यूटी होती कि भाभी रात के किसी भी वक्त अस्पताल चली आती और मुझसे कमरे में सोने की इजाज़त ले जाती। मेरे पूछने पर बस वो इतना ही कहती कि कुछ रोज़ से तबीयत बोझल सी है और वो यहीं आराम करना चाहती हैं और इसके सिवा कोई बात नहीं। शायद वो अकेले रहने से घबरा रही थी कि शाम के वक्त हमारे घर में शायद डर जाया करती थी। मगर अब कुछ अरसे से ये सिलसिला ख़त्म हो चुका था। मैंने आराम को भी फ़ोन करके ये बात बताई थी। आराम मेरी बात सुनकर कहने लगे कि शौहर की गैर मौजूदगी में अगर वो अपने आप को महफूज रखना चाहती हैं तो इसमें क्या बुराई है। तुम उन्हें उनकी मर्ज़ी से जीने दो, हर बात को इतना ना सोचा करो। मैं भी अपनी ड्यूटी की तरफ से इस कदर मसरूफ़ हो गई थी और ख़ास कर जब से डॉक्टर मारिया गई थी मुझे भाभी पर तवज्जो देने की फुर्सत ही नहीं मिली थी। लेकिन फिर जब मुझे शदीद बुखार चढ़ा और मेरी हालत देखते हुए डॉक्टर खौला ने मुझे घर भेजा तो मुझ पर ऐसा राज खुला कि मैं दंग रह गई। भाभी के सामने आने के बजाय मैंने छुप कर अंदर के मंजर को देखा और खामोशी से अपने कमरे में चली गई। भाभी को मेरे आने की खबर भी ना हो सकी थी। मैंने सीधे अपने भाई को फ़ोन लगाया और जो कुछ देखा था उन्हें सुना दिया और भाई से कहा कि वो पहली मुमकिन फ़्लाइट लेकर वापस चले आएँ। भाई कहने लगे कि वो पहले एक दफ़ा फ़ोन पर अपनी बीवी से पूछेंगे कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मैंने भाई को सख्ती से मना कर दिया कि फ़िलहाल भाभी से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ आएँ तो हम मिलकर बात करेंगे। भाई को आने में पूरे 12 दिन लगे थे और ये 12 दिन मैंने जिस तरह अज़ियत में गुजारे थे सिर्फ मैं ही जानती थी। मैंने भाभी के सामने बिल्कुल भी ये बात ज़ाहिर नहीं की थी कि मैं उनका सच जान गई हूँ। 12 दिन बाद जब भाई लौटे तो मैंने भाई से कहा कि वो शाम के वक्त घर ना आए बल्कि आधी रात के अंधेरे में घर में दाखिल हों। मैं भी अस्पताल की ड्यूटी से निकलकर भाई के साथ आधी रात को अपने ही घर में चोरों की तरह दाखिल हुई थी। मेरी भाभी लाउंज में बैठी किसी के साथ फ़ोन पर बातों में मसरूफ़ थी और उनकी बातों ने मेरे और भाई के होश उड़ा दिए थे। भाई को भी अपनी समातों पर यकीन ना आया था।
کہ جس لڑکی کو بھائی نے بے اسرا سمجھ کر اپنے گھر کی عزت بنایا تھا وہی ان کی زندگی میں داغ لگا گئی تھی۔ میں اور بھائی اچانک ہی بھابھی کے سامنے آئے تو ان کے ہوش اڑ گئے اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ہم دونوں کو دیکھنے لگی۔ بھائی نے بھابھی کے ہاتھ سے فون چھینا اور کہا کہ اب تم خود اپنے منہ سے اپنا سارا سچ بتاؤ گی ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ پہلے تو بھابھی گھبرا گئی اور ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، لیکن جب بھائی نے سختی سے دوبارہ اپنا سوال دہرایا تو بھائی نے سچ بتانا شروع کیا۔ بھابھی نے بتایا کہ ان کے ابا کی کئی سالوں سے حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ دو بھائی شادی کر کے اپنی بیویوں کو لے کر الگ ہو چکے تھے اور شادی شدہ بہن نے بھی پلٹ کر کبھی ان کی اور ان کے ابا کی حالت نہ پوچھی تھی۔ جب جمع پوجی ختم ہو گئی اور حالت فاقت پر آنے لگی تو جیسے تیسے بھابھی مانگ تانگ کر گزارا کرنے لگی، لیکن انتقال سے کچھ دن پہلے ان کے ابا کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ انہیں مجبوراً اپنے ابا کو اسپتال لے جانا پڑا، اور چونکہ ان کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں تھے اسی لیے اسپتال والوں نے علاج کے لیے منع کر دیا۔ بہت مجبور ہو کر بھابھی نے اپنے بھائیوں سے ادھار مانگا تو ان کے بھائیوں نے صاف انکار کر دیا۔ سب نے ہی اپنی مجبوریوں کے ایسے رونے روئے کہ بھابھی خاموش ہو گئیں۔ وہ اپنے بوڑھے باپ کو اس حالت میں سسکتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتی تھیں، اسی لیے ایک دن پریشانی کے عالم میں وہ اپنے ابا کی خاطر اپنے سگ دل بہنوئی کے گھر چلی گئیں اور ان سے ادھار کا تقاضا کیا۔ ان کے بہنوئی نے کچھ وقت کے وعدے پر ادھار دے دیا اور ساتھ ہی کچھ کاغذات پر دستخط بھی لے لیے۔ بھابھی نے اپنی پریشانی میں ان کاغذات پر دستخط کیے اور پیسوں سے اپنے ابا کا علاج شروع کروا دیا۔ علاج کے باوجود بھی بھابھی کے ابا ٹھیک نہ ہو سکے اور ان کا قضاء الہی سے انتقال ہو گیا۔ بھابھی اس قدر صدمے میں تھی اور پھر بے آسرا ہونے کی وجہ سے انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اسی لیے جب بھائی نے شادی کا کہا تو وہ راضی ہو گئیں اور اسی رات بھائی سے نکاح کر کے ہمارے گھر چلی آئیں۔ بھابھی کو لگا تھا کہ وہ دکھوں کے دلدل سے نکل آئی ہیں اور اب ان کی زندگی میں آسانی ہوگی، لیکن یہ بات اس وقت غلط ثابت ہوئی جب ان کے بہنوئی نے انہیں فون کیا اور ملنے کے لیے بلایا۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب بھائی کینیڈا جا چکے تھے۔ بھابھی سمجھی کہ شاید وہ پیسوں کے تقاضے کے لیے بلا رہے ہیں، اسی لیے مجھے بنا بتائے ہی ایک دن وہ ان سے ملنے چلے گئیں۔ بھابھی نے سوچا تھا کہ وہ مزید کچھ دن کی مہلت اور مانگیں گی اور پھر بھابھی سے بات کر کے ان کے پیسے انہیں لوٹا دیں گی، لیکن وہاں جا کر تو بھابھی پر آسمان گر پڑا اور جب ان کے بہنوئی نے ان سے پیسوں کی واپسی کے بجائے بھائی سے طلاق لینے کا مطالبہ کیا، انہوں نے بھابھی کے سامنے وہ کاغذات رکھے جس پر بھابھی نے دستخط کیے تھے۔ دراصل وہ کاغذات نکاح نامہ تھا، انہوں نے بھابھی سے اس پر دستخط کروائے تھے اور اب وہ بھابھی کو بلیک میل کر رہے تھے کہ وہ بھائی کو چھوڑ کر ان کے آوارہ شرابی بھائی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ بھابھی نے پریشانی کے عالم میں جن کاغذات کو پڑھنا تک گوارا نہیں کیا تھا وہ کاغذات ان کی پوری زندگی بدلنے والے تھے۔ بھابھی نے اپنے بہنوئی عمران صاحب کے آگے ہاتھ جوڑے اور منتیں کی کہ یہ سب جھوٹ ہے، دھوکہ ہے۔ انہوں نے 1 لاکھ روپے کا قرضہ ضرور لیا تھا لیکن کسی نکاح نامے پر دستخط نہ کیے تھے، لیکن عمران صاحب تو انہیں بلیک میل کر رہے تھے کہ وہ بھابھی پر نکاح کرنے کا کیس بنائیں گے، کیونکہ کاغذات کے مطابق پہلا نکاح ان کا عمران صاحب سے کے بھائی سلطان سے ہوا تھا۔ بھابھی بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ بات بھائی کو بتائیں یا نہ بتائیں۔ انہیں لگ رہا تھا کہ میں اور بھائی ان کی بات پر یقین نہیں کریں گے، جس طرح ان کے گھر والوں نے انہیں اپنانے سے انکار کیا تھا۔ اگر بھائی بھی ایسا ہی کرتے تو ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جاتی، اسی لیے انہوں نے یہ راز ہم سے چھپا لیا۔ عمران صاحب انہیں بلیک میل کر کے ہر رات اپنے گھر بلانے لگے، مگر بھابھی نے خود کو بچانے کی خاطر میرے پاس آنا شروع کر دیا۔ پھر زیادہ عرصہ تک یہ سب چل نہ سکا کیونکہ ان لوگوں نے گھر چلے آنے کی دھمکی دی اور مجبوراً بھابھی کو تیار ہو کر ان کے پاس جانا پڑتا۔ وہ مجھے باتوں باتوں میں ٹٹولتی کہ مجھے کب تک گھر آنا ہے اور ان کے جانے کا مجھے علم تو نہیں ہوگا۔ وہ سلطان کے پاس جاتی اور انہیں دودھ میں نیند کی دوا ملا کر پلا دیتی اور پھر ساری رات وہیں خاموشی سے گزار کر صبح کے قریب گھر لوٹ آتی، لیکن یہ سب ہمیشہ نہیں چل سکتا تھا، اسی لیے اس رات جب میں بخار کی حالت میں ہسپتال سے لوٹی تو انہوں نے گھر میں 3 مردوں کو اپنے سامنے بٹھا رکھا تھا۔ وہ تینوں مرد میرے لیے انجان ضرور تھے لیکن بھابھی کے لیے غیر نہیں تھے، بلکہ ان کے بھائی تھے۔ بھابھی نے اپنے بھائیوں کو بلا کر ساری بات بتائی تھی اور کہا تھا کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالیے، نہیں تو میں ہمیشہ کے لیے آپ لوگوں کے سروں پر آ جاؤں گی اور پھر آپ کو ساری زندگی میرا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ جس وقت میں نے بھابھی کی باتیں سنی تھی، بھابھی اپنے بھائیوں سے کہہ رہی تھی کہ کب تک اپنے شوہر سے چھپ چھپ کر غیر مرد کے ساتھ رات گزاروں گی۔ اب میں مزید چھپا کر یہ کام نہیں کر سکتی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید بھابھی کوئی گھٹیا اور غلط کام کر رہی ہیں جسے وہ بھائی سے چھپا رہی ہیں، لیکن وہ بیچاری تو عمران صاحب کے گھٹیا پن کا شکار ہو گئی تھی۔ بھابھی روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ ان کے بھائیوں نے اس رات ان سے وعدہ کیا تھا کہ جلد ہی وہ لوگ عمران صاحب کے معاملے کو ختم کر دیں گے، لیکن اب تک ایسا کچھ نہیں ہوا ہے۔ آج رات بھی وہ اسی لیے تیار تھیں کیونکہ وہ سلطان کے پاس جا رہی تھی۔
भाभी ने रोते हुए भाई को यकीन दिलाया कि उन्होंने अपनी इज्जत पर कोई आँच नहीं आने दी है, बल्कि वो सुल्तान को ऐसी दवाइयाँ खिलाती हैं जिनसे वो बेहोश हो जाता है, और खुद भी वो ख़ास दवाई खाती हैं जिनसे उन्हें हर वक्त ख़ास अयाम रहते हैं, जिसकी वजह से ना सुल्तान उनके करीब आता है और ना ही वो किसी गुनाह का शिकार होती हैं। अलबत्ता इस दवा की वजह से भाभी को इस कदर कमज़ोरी हो गई थी कि उनके लिए खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। उनके पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन भी आ गई थी और उन्हें बार बार गुस्ल की ज़रूरत पेश आती थी। भाभी की आंखें उनकी सच्चाई को बयान कर रही थी। भाई ने मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि अपनी भाभी के किरदार पर कीचड़ उछाड़ने से पहले एक दफ़ा पूरा सच जान लेना चाहिए था। उनका कहना था कि मुझे राबिया से निकाह करने का उनकी बहन राफिया ने कहा था, और अपने भाइयों के बारे में और शौहर के मिजाज का बताकर खामोश रहने का भी वादा कर लिया था। इसलिए मैंने अपने तौर पर उससे निकाह की ख्वाहिश की थी। मैं खुद भी भाभी के आगे शर्मिंदा थी। और फिर भाई ने इमरान साहब के घर जाकर न जाने उनसे क्या कहा था कि वो लोग हमेशा के लिए भाभी की ज़िंदगी से निकल गए थे। भाभी गरीब थी, बेआसरा थी, और इसी बात का फ़ायदा इमरान साहब जैसे बेगैरत शख्स ने अपनी बीवी के इल्म में लाए बगैर फ़ायदा उठाया था। लेकिन सुल्तान, इस माशरे में इमरान साहब और सुल्तान जैसे बेगैरत इंसान मौजूद हैं, वही मेरे भाई जैसे बाकिरदार शख्स भी मौजूद हैं, जिन्होंने न सिर्फ भाभी को सहारा दिया बल्कि उनकी इज्जत के मुहाफिज भी बन गए। कभी कभी मुझे अपनी भाभी के भाइयों पर हैरत होती है, जिन्होंने अपनी मासूम बहन को दुनिया की ठोकरों पर छोड़ दिया। क्या उनके साथ कभी बुरा नहीं होगा? क्या जैसे उन्होंने अपनी बहन को ठुकराया है, उन्हें कोई ठोकर नहीं मिलेगी? क्या उनका किया कभी उनके सामने आएगा? आप लोगों को क्या लगता है,